بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں مس حنا، اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 لے کے جماعت پنجم کے لیے آپ کے لیے حاضر ہوں۔ دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور کووڈ سے بچنے کے لیے سارے پریکاشن، ساری احتیاطی تدابیر کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت، کہ سب سے اس کی فضیلت کیا ہے، جمعے کی ہمارے اس کو دنوں کا سردار کیوں کہتے ہیں، سب سے افضل ترین دن کیوں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ جی بیٹا، آج کے سبق کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ جمعۃ المبارک کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے، سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ بیٹا ہمیں ہمیشہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جمعۃ المبارک کو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی، ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے اور پڑھا بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں مبارک سے خود سنتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں۔ ہمارے ملک میں تو خیر ہم نہیں سوچ سکتے شاید، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن سعودی عرب میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، چاہے وہ جمعے کی ہو یا وہ کوئی سی بھی ہو، تو دکاندار جو ہیں اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور خرید و فروخت جو بیچنے کے جو ہے کچھ خریدنا یا بیچنا روک دیا جاتا ہے، ہر کام روک دیا جاتا ہے اور نماز کے لیے بھاگتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، اپنے سارے کام کاج، گھر کے کام کاج سب چھوڑ دیں بالکل، اور صرف نماز کے لیے جلدی کریں، اول وقت میں نماز ادا کریں۔ پہلی فرصت میں پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اذان ختم ہوتے ہی نماز پڑھی جائے، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز جمعہ صرف جمعے کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن جو مرد حضرات ہیں، نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے، تو سب لوگ جو آدمی ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ مسجدوں میں ظہر کی نماز کی جگہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے ہے یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل۔ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے، سب سے اچھا پیارا مبارک دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اول تو ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، کبھی کوئی غلط بات، کوئی سخت بات نہیں نکالنی چاہیے، کہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کوئی بھی غلط دعا نہیں دل سے نکالنی چاہیے، زبان سے نکالنی چاہیے۔ تو اور خاص طور سے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ حکم ہے کہ جمعے کے دن آپ سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعے کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اور جو لوگ جمعے کی فکر نہیں کرتے، ایک جمعہ نہیں پڑھتے نماز، دوسرا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جب تیسرا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اگر 3 جمعے انہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ کفر کا تالا لگا دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اس بندے کو کہ وہ جمعہ پڑھنے کیوں نہیں آ رہا ہے۔
اس کے بعد ہے نماز جمعہ کے احکام و آداب۔ جمعے کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے لیے احکام کیا دیے ہیں؟ احکام ہے حکم کی جمع، حکم کی جمع احکام، کیا آرڈرز دیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ جمعے کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ باجماعت اور ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، یعنی جو وہاں کا رہائشی ہے، وہاں کا رہنے والا ہے اور صحت مند ہے، اس کے لیے نماز جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ غافلوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، گمراہوں میں شامل ہو جائیں گے، جو دین سے بھٹک گئے ہیں، جو دین کو بھول گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے سب نے فرمایا کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں، لازمی طور پہ جمعہ پڑھیں۔ یہاں پر ساتھ میں انہوں نے آپ کو وہی اہم بات بتائی ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کہ تحفے کے طور پر ان کو دیا جاتا ہے، کہ اور وہ سنتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے۔ اس کے بعد ہے جمعے کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچیں اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے، پہلی صف میں جگہ لینے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، ٹاپتے ہوئے، لوگوں کے اوپر سے آگے سے گزرتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے اور خاموشی سے نماز پڑھیں اور خطبہ جو ہے سنیں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد۔ نماز جمعہ پڑھنے سے معاشرے پر کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ نماز جمعہ جب سارے مسلمان اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار محبت اور اتفاق وہاں پر قائم ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو اتفاق جو ہے لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب ہم ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی کے گھر میں کیا مسئلے ہیں، کیا مشکل چل رہی ہے، کیا پرابلم ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ملنے جلنے سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم آپس میں ملیں گے نہیں تو دوریاں پڑ جاتی ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے ہم ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والے لوگ کیوں نہ ہوں۔ نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جو امام صاحب ہوتے ہیں جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایک اچھی دینی کوئی ایک ایسا پوائنٹ لے کے جس کے اوپر درس دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور تو اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں، لازمی طور پہ جمعہ ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تو یہ سوچ کے یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے کا استعمال کریں گے، لوگوں کے اوپر ٹاپتے ہوئے چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے، تو ہم نے پھر جہنم کی طرف کا رستہ اپنا لیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا بیٹا یہ پڑھائی اس کی ریڈنگ تھی۔ ریڈنگ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے جو ہے کوشچن آنسرز کر لیتے ہیں۔ جی بیٹا، اس کے جو ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ ظہر کے وقت۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا، کون سی صورت میں حکم دیا تھا؟ سورۃ الجمعہ میں۔ نمبر 3، جمعے کی نماز میں فرض رکعات کی تعداد ہے 2۔ جمعے کے دن تلاوت کی فضیلت ہے، کون سی سورت کی؟ سورۃ الکہف کی۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعے کی نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں 10 دنوں کے۔ سب سے زیادہ بہترین دن ہے جمعہ۔ نماز جمعہ سے پہلے امام صاحب دیتے ہیں
خطبہ. جمعہ کے دن سنت ہے غسل کرنا, ناخن کاٹنا, صاف ستھرا رہنا, یہ سب کرنا, ٹھیک ہے, یہ سب کرنا سنت ہے. نمبر 9 ہے نماز جمعہ میں کھڑے ہونے کی زیادہ فضیلت ہے. کون سی صف میں؟ پہلی صف میں. درود پاک پڑھنے سے درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے, جمعے کو افضل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں, مختصر جواب آپ نے لکھنے ہیں. سوال نمبر 1 ہے نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بتائیے. ترجمہ: مومنوں, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو. اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. سوال نمبر 2, نماز جمعہ کے 2 آداب لکھیے. جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے. مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. سوال نمبر 3 ہے یوم جمعہ کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے. ترجمہ ہے: جس نے جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں, اس نے جہنم کی طرف پل بنایا, رستہ بنایا. سوال نمبر 4, جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ جمعے کے دن کثرت سے درود پر پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے تفصیلی سوالات ہیں. سوال نمبر 1, جمعہ کے دن کو باقی ایام پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے, تو ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے. سوال نمبر 2, نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں. معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا ہے, لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہے نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے. ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں. خطبہ سننے سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہمارے سارا اس کی ایکسرسائز تھی. اس کے بعد ہم ناظرہ دیکھ لیتے ہیں. ناظرہ میں ہمارا آج کا جو ہے سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ اور درود ابراہیمی. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ آپ سب لوگ اپنے قاری صاحب سے ہی سب نے سیکھنی ہے, کیونکہ وہ جو ہے قرأت کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے. اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. یہ تھی سورۃ الفاتحہ. اور اس کے بعد ہے درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ کا ناظرہ تھا. بچوں, میں دعا کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو آج کا لیکچر ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور آپ لوگوں نے جو ہے تمام جو اس کے نوٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنے جو ہے نوٹ کاپی پر لکھنے ہیں. اور جو ناظرہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اپنے کام کو. اور مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.